اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محترم بہنوں اور بھائیوں اور خصوصی میرے بچے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ آج میں آپ کو ماہ صفر المظفر، اس کے کچھ خصوصی وظائف اور دعائیں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ جیسا کہ ماہ صفر المظفر کے نام سے ہی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ 12 کے 12 مہینے میرے اللہ کے سارے ہی سارے رحمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ پیارے بچوں، پیارے ساتھیوں، یہ مہینے کے بارے میں کسی قسم کا اگر آپ کو ابہام ہے، آپ کو وہم ہے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں مصیبتیں خصوصی انسانوں پر آتی ہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ بالکل ایسا مت سوچئے، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام تکلیفیں بھی ہیں اور تمام خوشحالیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تقدیر اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تقدیر بری ہے۔ ہاں، اگر ہم پر مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس میں صبر سے کام لے کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیں۔ اور اسی طرح اگر خوشحالی ہے تو اس میں بھی صبر کریں، اس میں بھی اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کا وہم دور نہیں ہو رہا تو اور آپ پریشان ہیں، تو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں سے منقول ایسی نمازیں ہیں اور ایسے وظائف ہیں اور ایسی دعائیں موجود ہیں کہ ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلے میں آپ کو اس میں 2 سے 3 نمازیں ایسی بتاؤں گی جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک نماز جو ہے وہ ماہ صفر کا چاند دے کر نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص 11 مرتبہ، جبکہ بعد سلام پھیرنے کے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پریشان نہیں ہونا، درود پاک بہت چھوٹا اور بہت ہی پیارا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا چھوٹا سا ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری نماز جو میں آپ کے گوش گزار کرتی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ اول شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 15 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 15 مرتبہ پڑھے۔ یہ نماز بعد نماز عشاء پڑھنی چاہیے، اور پھر سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ٹھیک، پھر 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ نماز عشاء کے وتر اور نفل اس نماز کے بعد پڑھنے چاہیے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل تمام آفتوں اور مصیبتوں سے دور رکھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک نماز اور میں آپ کو بتاتی چلوں، وہ یہ ہے کہ ماہ صفر کے آخری بدھ، یعنی جس کو چہار شنبہ کہتے ہیں، بوقت چاشت غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر سلام کے بعد سلام پھیرے، سورہ اخلاص پڑھے، بعد سورہ فاتحہ کے، پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ٹھیک ہے۔ چلیں، ایک اور دعا جو ہے خصوصی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کے روز نماز فجر تا عشاء کسی وقت بھی
ہر نماز کے بعد بلکہ ان 5 نمازوں کے بعد آیات قرآنی 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں۔ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی سلام ہیں، جو یہ 7 قرآنی آیت بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کے پڑھنے سے انشاءاللہ درازی عمر بھی ہوگی اور جان و مال کی حفاظت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اب ذرا آپ لوگ دعا سنیے۔ دعا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، میرے پیارے بچوں، اگر آپ یہ نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنا فضل، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور اپنا رحم آپ لوگوں کے ساتھ کرے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یقیناً ہر چیز میرے اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور ہر چیز اسی کی حفاظت میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔